صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کی آیا نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، یعنی اذان جمعہ جب ہو جائے تو اس وقت فاسعوا الی ذکر اللہ، ہر کام چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، حتیٰ کہ وذر البیع، اگر تم خرید و فروخت کر رہے ہو تو خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دو، تجارت کو بھی چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف تمہارا چل کر آنا یہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ تمہارے دیگر کام سے، تمہاری تجارت سے، تمہارے بزنس سے، تمہاری مصروفیات سے، تمہارے لین دین سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ۔ اذان جمعہ ہو چکی، اب یہ حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہے۔ آئیے آج جمعہ کے متعلق چند ارشادات نبوی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جمعہ یہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سستی کا شکار ہیں، جب خطیب صاحب نے خطبہ پڑھنا ہوتا ہے تو عین اس 5-10 منٹ میں آخری ہم بھاگے آتے ہیں، خطبہ سنا، نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ گھروں کو بھاگے واپس چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس دن کے فضائل ہم سماعت کریں گے۔ اے کاش اس دن کی اہمیت ہمارے دلوں میں پھر سے بیدار ہو جائے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں اور 9 ذی الحجہ کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ میں قربانی کا دن ہے، بڑی عید کا دن ہے۔ اس سے ایک دن پہلے جو حج کا دن تھا، اللہ تعالی نے اس دن ایک آیہ کریمہ نازل فرمائی اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ ایک یہودی کہنے لگا، ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے مومنوں کے امیر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اترتی تو ہم تو اس دن عید مناتے، ہم اس دن کیا مناتے؟ عید۔ ہماری خوشی کی انتہا ہی نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے، ہم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔
تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قال ای آیت، فرمایا بتاؤ وہ آیت کون سی ہے؟ اب اس نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی، یہی آیت کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور قربان جائیے یہ وہ آیت ہے جو نہ اللہ نے یہودیوں کو دی، یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے نہ تو عیسائیوں کو دی، اور اس کی آگے چل کے میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا ان کو کیوں نہ ملی۔ ان کو مل سکتی تھی، ان پر بھی ایسا انعام ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے وفادار نہ رہے۔ اس میں بھی یہ جمعے کے دن کی ہی ساری بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ابھی عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 45۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، عیسائیوں کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، مسلمانوں کے بارے میں فرمایا آج کے دن، الیوم آج کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، حجۃ الوداع حج اکبر کا دن، آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نہ یہودیوں کا دین مکمل تھا، نہ عیسائیوں کا دین مکمل تھا۔ یہی وہ طرف لے کر یہودی آیا۔ امیر المومنین اگر اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہوتا کہ اے یہودیوں تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، ہم نے تو اس دن لٹیاں ڈالنی تھی، ہم نے تو خوشیاں منانی تھی کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اس لیے ہمیں کسی اور نبی کی اتباع کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی کے تشریف لا جانے کے بعد بھی اور نبیوں کے آنے کا بھی رستہ اللہ نے کھول کے رکھا۔ وہ کس طرح؟ ہمارا دین ہی مکمل نہیں تھا، عیسائیوں کا دین مکمل نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کا دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے صرف دین ہی مکمل نہیں کیا، بلکہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، او آدم کے بیٹوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا۔ سکھزم ریجیکٹ، ہندوازم ریجیکٹ، یہودیت ریجیکٹ، عیسائیت ریجیکٹ، سارے ادیان باطل، بس ایک ہی اللہ کو پسند ہے جو خالق کائنات ہے۔ فرمایا مجھے ایک ہی دین اور دھرم پسند ہے، اور وہ وہی ہے جس کو تم اسلام کہتے ہو، وہ میرے محبوب کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کو میں نے بطور دین کے پسند کر لیا۔ اب جب یہ یہودی نے کہا نا حضرت یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم تو عید مناتے، ہم تو عید مناتے۔ جب یہ بات سنی تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کرارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں سن گئی قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، او یہودی تو کی سمجھنا سانو پتہ نہیں ہے آیت کیڑے دن اتری ہے، سانو اس دن دی پہچان، والمکان الذي نزلت فيه على النبي، اور جس جگہ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہوئی او جگہ دا بھی سانو پتہ ہے، سانو اس دن دا بھی پتہ ہے، اس جگہ دا بھی پتہ ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، او
مقام عرفہ تھا، عرفہ کا مقام تھا، یہاں سرکار خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے. میں دونوں چیزوں کا پتہ ہے اور بیان کر دیا کہ عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. سرکار نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، اور جمعہ تو ہے ہی مومنوں کے لیے عید کا دن. تو فرمایا تو ایک عید کو روتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دو عیدیں عطا فرما دی اور تیسری تو نے بیان کر دی. ہم اس پہ بھی خوش ہوں گے کہ اللہ نے اسی دن ہمارے اوپر نعمت کو تمام کیا، اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا اور اسی دن اللہ نے ہمارے دین کو مکمل فرما دیا. کتنی عیدیں ہو گئی؟ تین عیدیں. اسی دن قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس کی بھی ہمیں خوشی. یہی جمعہ کا دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور اسی جمعہ کے دن سرکار علیہ السلام حجۃ الوداع فرما رہے تھے، ویسے ہی عید کا دن تھا، حج کا دن عید کا دن تھا. تو فرمایا تو گھبرا نہیں، ہم تو تین عیدیں منائیں گے. تو یہ جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. توجہ کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 1047. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. فرمایا تمہارے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، یہ افضل کیوں ہے؟ اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی. ہمارے ابا جان حضرت آدم پیدا کیے گئے. وفیہ قبض، اور جمعے ہی کے دن آپ دنیا سے انتقال فرما گئے. جس دن آدم آئے وہ جمعے کا دن، جس دن آدم علیہ السلام دنیا سے گئے وہ بھی بولیے وہ بھی جمعے کا دن. جس دن نبی پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن، اسی دن نبی کا انتقال ہوا. اس کے باوجود فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. پتہ چلا اب جس دن میں نبی دنیا میں تشریف لائے اس دن کی خوشی دنیا سے جانے کا جو غم ہے اس پر غالب آ جاتی ہے. آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن ہی ہمیں غم ملا کہ آدم دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے غم پر ان کے آنے کی خوشی غالب ہے کہ جمعے کا ہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم کو پیدا کر کے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسجدوا لآدم، کرو میرے آدم کو سجدہ. آج ہی تو آدم مسجود ملائک بنے تھے، آج ہی تو آدم کو سجدہ کیا گیا اور آج ہی فرشتوں کی صفوں سے عزازیل بشکل شیطان اور ابلیس کے جدا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ اس کے چہرے سے نورانیت کو سلب کر کے اس کے گلے میں لعنتوں کا توق ڈالا گیا تھا. وہ آج ہی کا دن ہے. فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. وفیہ النفخۃ، اور فرمایا اسی میں دوسری بار کا سور پھونکا جاتا ہے. جب سارے میاں بیٹے جو ہو چکے ہوں گے مرے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا
آپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو لوگ زمین سے اپنی قبروں سے یوں باہر آئیں گے جس طرح کے بارش جب برستی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے نباتات پودے جو ہے وہ گھاس پھوس زمین سے اگتا ہے، یوں جس دن دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے محشر کا میدان جس دن سجے گا، فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ جمعے۔ اور فرمایا یہ تو تھا نفخہ، جو دوسرا سور پھونکا جانا ہے، فرمایا فیہ الصاعقۃ، اور اسی میں پہلا سور بھی پھونکا جائے گا۔ یعنی قیامت کا دن بھی یہی جمعے کا دن ہے، محشر کا دن بھی یہی جمعے کا دن ہے۔ قیامت میں اور محشر میں فرق ہے۔ قیامت وہ دن کہ جس دن یہ زمین و آسمان تباہ کیے جائیں گے، جتنے بھی انسان اس وقت ہوں گے سب کافر ہوں گے، ان پر اچانک جو عذاب آ جائے گا وہ مار دیے جائیں گے۔ پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ ہوگا قیامت کا دن، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا وہ ہوگا محشر کا دن، اور ان کے درمیان بہت سارے سالوں کا وقفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرے گا، کوئی بھی تو باقی نہیں ہوگا، سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ کل من علیہا فان، جتنے بھی سروے زمین پر ہیں سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس دن تیرے جلال والے رب کے وجہ کریم کے اور کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ اس دن جب سارے فنا ہو چکے ہوں گے، یہ تو زمین والوں کے لیے تھی آیت کریمہ، کل من علیہا، جتنے بھی زمین پر ہیں سب کے لیے فنا ہے۔ فرشتے خوش ہوئے، فنا تو زمین والوں نے ہونا، ہم تو بچ گئے، ہم تو آسمان والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت چکھنی ہے، اس وقت فرشتے بھی رو پڑے کہ ہمیں بھی وعدہ موت آتا ہے، ہم بھی بچ سکتے نہیں۔ سارے جب فنا ہو جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی افسر ہے، نہ کوئی نوکر چاکر ہے، نہ کوئی میاں ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ جنات ہے، نہ فرشتے ہیں، سارے فنا ہو چکے۔ اور رب اس دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، وہ بتا آج بادشاہت کس کی ہے، کون آج بادشاہ حقیقی ہے، بتاؤ۔ اليوم لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، وہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سارے بادشاہ، سارے وزراء، سارے مشیر، سارے عہدیدار، سارے دنیا دار میڈیا مین ہو چکے ہوں گے، کوئی جواب دینے کے قابل نہ ہوگا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ یہ روئے زمین کا سارا نظام جس دن درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑیں گے، زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی، اور پہلا سور جب پھونکا جائے گا، سرکار فرماتے وہ جمعے کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی سرکار نے فرمایا سوائے انسانوں اور جنوں کے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جمعے کا جب دن آتا ہے طلوع آفتاب تک، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، قیامت کے آنے کے ڈر سے چیخیں مارتی ہے، لیکن فرمایا انسانوں اور جنوں کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتا۔ ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے جمعے کے دن، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اب وہ اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جمعے کے دن جب وہ قیامت آئے گی تو طلوع آفتاب سے کوئی پہلے آئے گی۔ یہ ضمن بات سمجھ آتی ہے۔ فرمایا
جمعے کے دن ساری مخلوق اللہ کے قہر و غضب سے، خوف سے، قیامت کے آ جانے سے چیخو پکار کرتی ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ یہ نہیں کرتے، یہ غافل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انہی دو لشکروں کو تو ارشاد فرمایا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ انسان غافل ہے، جنات غافل ہے، اور کوئی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں۔ تو سرکار نے فرمایا اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن پھر دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا۔ اور فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْلُودَةٌ عَلَيَّ، فرمایا سنو مجھ پر اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اس دن جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ عادت بنا لو مجھ پر درود کی، اس لیے کہ جب تمہاری عادت ہوگی ہر جمعے کثرت کے ساتھ درود کی عادت ہوگی، جب قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا تمہاری اسی عادت کی بنا پر تمہاری زبان پر اس وقت بھی میرا نام آ جائے گا۔ جب سرکار کا نام آئے گا تو پھر بگڑے کام سدھر جائے گا۔ فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ اس دن میں درود پڑھا کرو، اس لیے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْلُودَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب بھی؟ ابھی تو ہم پڑھتے ہیں درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے، تو کیا تب بھی جب آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے؟ ہم دیکھتے ہیں مردے قبروں میں ان کی ہڈیاں بھی نکلتی، جسم پوشیدہ ہو جاتے ہیں، مر کے لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بھلا ہو صحابہ کرام کا؟ انہوں نے یہ سوال کر دیا، ہاں جی، مسئلے کا حل انہوں نے سرکار سے پوچھ لیا، یہی بات انہوں نے کی یا رسول اللہ وقد علمت، یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے قبر انور میں ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں مردے بسیدہ ہو جاتے ہیں، ہڈیاں نہیں ملتی، پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا سنو وہ آگ ہوں گے جن کے جسموں کو، مرے ہوں کو، میتوں کو زمین کھا جاتی ہے۔ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ میرے نبیوں کے جسموں کو تو نے نہیں کھانا، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھ پر درود پڑھو گے تو تمہارا درود مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنوں میں بہترین دن کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا۔ فرمایا کہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اسی دن آدم جنت سے نکالے گئے، ولا تقوم الساعہ الا فی یوم القیامہ فی یوم الجمعہ، اور فرمایا قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جمعے کے دن۔ اچھا، قیامت کے بارے میں یہ بات یاد رہے
قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک. کافروں نے پوچھا تھا کہ ایان مرساہا، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پیارے کو کہیں قیامت اچانک آئے گی. اب سرکار علیہ السلام نے دن بھی بتا دیا، جمعے کے دن آئے، مہینہ بھی بتا دیا، محرم کے مہینے میں آئے گی، تاریخ بھی بتا دی، محرم کی 10 ہوگی. ہاں جی، پیچھے رہ کیا گیا؟ مہینہ بھی ہو گیا، تاریخ بھی ہوگی، دن بھی ہو گیا، ایک ہی بات رہ گئی، سال نہیں بتایا کہ کس سال آئے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ اچانک آئے گا. اس بات کو برقرار رکھنا ہے. اگر سال بتا دیے گئے تو پھر اچانک والا معاملہ تو ختم ہو جانا. حکمت کے تحت سال نہیں بتایا، باقی سب کچھ بتا دیا. یہ بھی بتا دیا قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے. بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں سب سرکار نے امت کو بتا دی. قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. انتلد العبد ولدها ربها. جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پوچھنے والا جس سے پوچھ رہا ہے تو یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اور کوئی سوال کر. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ بتا دیجیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنو، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے رہی ہے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آنے والی ہے. اس کی تشریحات علماء نے مختلف کی ہے، تو یہ بھی اس کی شرح ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، مطلب یہ کہ اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جس طرح لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو فرمایا جب وہ وقت آ جائے، اولاد اپنی والدہ کی نافرمان ہو، اس کو مارے دھاڑے، لونڈیوں جیسا سلوک کرے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. اور جب تو دیکھے ننگے بدن کے لوگ، ننگے پیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. سرکار نے نشانیاں تو بیان فرما دی. ہاں بس دن بھی بیان کیا، مہینہ بھی بیان کیا، تاریخ بھی بیان کی، لیکن سن بیان نہیں کیا تاکہ یہ سیغہ راز میں ہی رہے اور لوگ اللہ کی حضور جھکتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں. تو سرکار نے فرمایا قیامت ہی کا دن ہوگا، جمعے ہی کا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا. اب یہ جمعے کا دن تھا. اب اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں، اس وقت میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے. یہ کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک یہ 24 گھنٹے جمعے کے تھے. ہاں جی، ان 24 گھڑیوں میں کچھ وقت ایسا ہے جو اللہ جانتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن ہے وہ تھوڑا سا. فرمایا اس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. اب آخری بات اس کو سمجھیے گا، خلاصہ پہلے سمجھیں. جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن یہ ہم انسانیت، ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا. جمعے کا دن ہماری خلافت کا دن ہے، ہمیں یہ اعزاز ملا. جمعے کا دن ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام مسجودیں بنائے ہوئے نے، بڑے بڑے فرشتے آپ کے سامنے جھک گئے. جبریل جھکے، میکائیل جھکے، اسرافیل جھکے، اسرائیل جھکے. جو جھک گیا وہ کامیاب ہوا، جو اکڑا رہا کان من الکافرین، وہ بدبخت ٹھہرا. یہ جمعے کا وہ دن ہے جس میں ہمارے دشمن کے ساتھ اللہ نے خوب نمٹا، اس کے سارے اعزاز اس سے سلب کر لیے، لعنتوں کا دور ڈال دیا گیا. یہی جمعے کا دن ہے جس میں آدم پیدا ہوئے، یہی جمعے کا دن ہے جس میں آدم خلیفہ بنائے گئے، یہی جمعے کا دن ہے جس میں پہلا انسان جنت میں داخل ہوا، یہی جمعے کا دن ہے آزمائش کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، یہی جمعے کا دن ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی جمعے کا دن ہے آدم علیہ السلام
دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی جمعے کا دن ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اتمام دین فرمایا اور الیوم اکملت لکم دینکم کا مجدہ سنایا، جس کو یہودی دیکھ کر اشک کریں کاش کہ ہمارے اوپر آیت نازل ہوئی ہوتی اور ہم لڑیاں ڈالتے. یہی وہ جمعے کا دن ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. یہی جمعے کا دن ہے جس میں میدان محشر لگے گا. یہی جمعے کا دن ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے. یہی جمعے کا وہ بہترین دن ہے کہ اس دن کے علاوہ کسی بہتر دن پہ سورج نے طلوع نہیں فرمایا. اسی جمعے کے دن کی حیرت کے سامنے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں تھر تھر کانپتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. یہی جمعے کا دن تھا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دے دیا. فرمایا یہ لو یہ تمہارا دن ہے. جمعے کا دن کن کا دن تھا؟ بولیے کن کا دن تھا؟ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے یار ان کا دن کہاں سے آیا؟ ان کا تو ہفتے کا دن ہے. ان کا تو ہفتے کا نہیں دن تھا. یہودیوں کی عبادت کا دن ہفتے کا دن، عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے اتوار کا دن. بڑے جذباتی ہو گئے. جمعے کا دن یہودیوں کو دے دیے، وہ تو ہمارا دن ہے. آئیے دوسری بات کا سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون. فرمایا ہم آخری بھی ہیں، ہم اگلے بھی ہیں. ہم پچھلے بھی ہیں اور ہم اگلے بھی ہیں. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم پچھلے ہیں، سب سے آخر میں ہم آئے، لیکن جنت میں جانے کے حوالے سے ہم سب سے آگے آگے ہیں. کوئی بھی نبی اپنی امت کو لے کر جنت میں ہم سے پہلے نہیں جائے. فرمایا نحن الآخرون، ہم پچھلے ہیں، السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. اور فرمایا کہ بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، فرق یہ ہے انہیں ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی. ثم ھذا یومهم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ، پھر اللہ نے یہ دن جمعے کا عظمتوں والا دن ان کو دیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا فہدان اللہ، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ہم نے جمعے سے بے وفائی نہیں کی، ہم نے جمعے سے بے وفائی نہیں کی. ہوا کیا تھا؟ فرمایا کہ الیہود غداً والنصارى بعد غد. اللہ نے جب یہودیوں کو جمعے کا دن دیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ کے اگلا دن اپنا بنا لیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اس دن عبادت کریں گے. جمعے سے اگلا دن ہفتے کا. یہودیوں نے کہا نہیں جمعے کو ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم تو ہفتے کو عبادت کریں گے. اب دیکھیں کہ عظمتوں والا، شانوں والا، نسبتوں والا دن کہ بنی نوع انسان ہے. انسانیت کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا. اس دن مسجد ملائک بنایا تھا. اسی دن بڑے بڑے کام اللہ جو ہے وہ سر انجام دے گا. قیامت آئے گی، نفع ہوگا، ساقہ ہوگا، قیامت ہوگی، میدان محشر لگے گا. اسی دن سارے انعامات، یہ انعام والا دن ان کو دیا تھا اللہ نے، لیکن وہ بے وفا نکلے. انہوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں، غداً ہم جمعے سے اگلا دن جو ہے وہ لیں گے ہفتے کا. اور فرمایا کہ یہی دن دیا گیا نصارہ کو، عیسائیوں کو. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا والنصارى بعد غد. انہوں نے کہا ہم جمعہ کو چھوڑ کے، ہفتے کو بھی چھوڑ کے، اتوار کو عبادت کیا کریں. اب دیکھ لیں انہوں نے جمعے کو چھوڑ دیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ دیا. اب آخری بات میں کروں، اس میں ویسے تو پوری تفصیل بیان ہو کبھی تو ہمارے دل اور کلیجے باہر ہیں کہ ہم تھے کیا، ہم ہو کیا گئے. ہم تھے کیا اور ہم ہو کیا گئے. جمعے کا دن تھا یہودیوں کا، انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ دیا انہوں نے کہا ہم تو ہفتے کو عبادت کریں گے. کیا کریں گے؟ ہفتے کو عبادت کریں گے.
اب جب عبادت کا دن ہے نا تو عبادت کے دن میں اللہ نے جو ان پہ پابندی لگائی تھی وہی پابندی ہمارے اوپر بھی ہے. ان سے فرمایا کہ چلے تمہارا ہفتے کا دن صحیح لیکن تم نے اس دن شکار نہیں کھیلنا, مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. وہ دریا کے کنارے لوگ آباد تھے, شہر علا والے بنی اسرائیل. اب ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایسا کیا, ہفتے والے دن بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ دریا کے کنارے آ جایا کریں. ادھر سے ان کو حکم ہے کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اور یہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا, یعنی جو تمہاری تجارت کا ایک بنیادی جز ہے کہ تم شکار کرتے ہو اور مارکیٹ میں جا کر بازار میں جا کر مچھلی بیچتے ہو, یہ تجارت تم نے نہیں کرنی, ان کو منع کر دیا. اور ادھر ہم سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. او ایمان والو, جب تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان کی آواز پڑ جائے تو دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو. یہ ہمیں اتنی سختی کے ساتھ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے پہلی قوم کو یہ جمعہ دیا تھا اور انہوں نے جمعے کو چھوڑ کے ہفتے کو اختیار کیا, پھر اس کی ہفتے کی بھی حفاظت نہ کر سکے. اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بطور عبرت کے کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ان یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم جانتے ہو کہ تم میں سے وہ ہفتے والے دن کے اندر جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا. یہ یہودیوں سے خطاب ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, تم ان لوگوں کو جانتے ہو تم میں سے, وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا. ہم نے کہا تھا شکار نہیں کھیلنا, انہوں نے شکار کھیلا. اور شکار کیسے کھیلا؟ ہیلے بہانے کرتے ہو نا, ٹھیک ہے ہم ہفتے کو شکار نہیں کھیلتے. انہوں نے دریا کے کنارے جو ہے وہ بڑے بڑے گڈھے کھود لیے اور نالیاں دریا سے ان گڈھوں کے درمیان آتی تھی. اب جمعے کی رات کو وہ نالیوں کے سامنے سے جو ہے وہ رکاوٹیں ہٹا دیتے تاکہ جب پانی آئے ساتھ مچھلیاں آئے اور گڈھے میں گرے پھر واپس دریا میں نہ جا سکے. اور یوں کرتے کرتے جب ہفتہ گزر جاتا, اتوار آ جاتا, وہ پھر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے. کہتے ہم نے دیکھو بھی ہم نے تو اتوار کو شکار کیا. حالانکہ یہی تو بات تھی شکار کی کہ آپ نے ان کو قید کر دیا, شکار تو ہو گیا. اب وہ 40 سال یا 70 سال تک اسی طرح کرتے رہے. 70 سال کا کیا مطلب ہے؟ ایک نسل بھی گزری ہوگی, دوسری بھی گزری ہوگی, تیسری بھی گزری ہوگی. دادے سے پردادے سے یہ کام چلتا آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تشریف فرما ہوئے جب قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے ان کو بتایا کہ خدا کا خوف کو اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اور یہی تو شکار ہے کہ تم نے ان کو اپنی قید میں لے لیا. کوئی ہرن کو جال میں پکڑ لے, اگرچہ آج نہ کھائے, کل نہ کھائے, پرسوں نہ کھائے, مہینہ نہ کھائے, لیکن اس نے پکڑ تو لیا ہے. اور جیسے ہی تم نے ان کو گڑھے کے اندر قید کر دیا, شکار تو ہو گیا. چاہے تم اتوار کو کھاؤ, پیر کو کھاؤ, منگل کو کھاؤ, شکار تو تم نے ہفتے کے دن تک کیا. اور انہوں نے کہا نہیں یہ گل ہوتی 70 سال سے ہم شکار کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ ہو نہ جاتا. دلیلیں دیکھیں, 70 سال سے ایسا ہو رہا ہے, اگر ہم رب کی فرمانی کر رہے ہوتے کچھ ہو نہ جاتا. اب یہ بات جب ہو گئی, پیغمبر کو انہوں نے لاجواب کرنے کی کوشش کی, صحیح کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل فرمایا اس کا یہاں ذکر ہے. عذاب کس سبب سے تھا؟ ایک ان کو دن دیا تھا عبادت کا, 24 گھنٹے ان کے لیے وہ عبادت کے تھے. اس میں ایک کام سے روکا تھا, شکار نہیں کرنا. انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فرمایا ہم نے ان سے کہا او دھتکار
فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب وہ 12,000 ان میں سے ایسے تھے جو خوف خدا والے تھے، جو ان کو سمجھایا کرتے تھے، تو باقی نہ سمجھے، درمیان میں انہوں نے شہر کی دیوار کر دی، ان کو الگ کر دیا، خود الگ ہو گئے۔ پھر وہ جب ایک رات ہوئی تو اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، وہ سارے بندر بنا دیے گئے، ان کے نوجوان بندر بنے، ان کے جو بزرگ تھے وہ خنزیر بنے۔ اب جب یہ صبح اٹھے اللہ والے، انہوں نے دیکھا نہ ادھر سے کوئی شور ہے، نہ ہونا ہے، نہ کوئی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ جب جھانک کر کے دیکھا ان کے گھروں میں تو وہ بندر ہی بندر تھے۔ اب انہوں نے کہا ہم تمہیں روکا نہ کرتے تھے، ہم سمجھایا نہ کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ اب وہ بندر ان سے آ کر لپٹتے پاؤں کے ساتھ اور روکتے، بول نہ سکتے تھے، دمیں ہلاتے اور بولا کرتے۔ 3 دن تک وہ بندر زندہ رہے، وہ خنزیر 3 دن تک زندہ رہے اور بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے پیاسے 3 دن کے بعد اللہ نے سارے مار دیے۔ یہ ان پر عذاب تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کس بات کی نافرمانی کی؟ کون سے دن کی نافرمانی کی؟ جو ان کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے تھے، ہمارے لیے 24 نہیں ہے، ہمارے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے ہے کہ نہیں؟ سرکار کی وجہ سے ہم پر فضل۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو جب جمعے کی اذان ہو تب ہر کام چھوڑ کر، تب ہر کام چھوڑ کر تم آ جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے غفلت کی، وَذَرَ الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت بند کر دو، اگر تم نے نہ کی تو یہ بات ہونی چاہیے تمہاری نگاہوں کے سامنے، ہم نے تم سے پہلے بندوں کو اسی بات کی نافرمانی میں بندر بنایا ہے، خنزیر بنایا ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا، تو اب کیا کچھ ہوگا؟ پھر وہ یہودیوں والی بات ہوگی۔ 70 سال سے انہوں نے کہا حضرت داؤد سے، 70 سال سے ہم شکار کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، اب کیا کچھ ہوگا؟ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، بندہ توبہ کر لے اور لوٹ آئے واپس، وہ میری بارگاہ کی طرف آ جائے، اس کی رحمت پکار پکار کے بندے کو بلاتی آ جا آ جا آ جا۔ لیکن جب بندہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے گرفت کا، اس کے عذاب کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو مختصر کر کے آخری بات میں عرض کروں گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے آؤ۔ ایک ہوتا ہے مشا یمشی، چلنا، عربی کے اندر مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ایک ہوتا ہے سعی یا سعی، دوڑ لگانا، جس طرح کے عمرہ پہ جانے والے، حج پہ جانے والے آپ سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ اور اس اذان سے مراد فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جمعے کی پہلی اذان ہے۔ جمعے کی کون سی اذان ہے؟ پہلی اذان۔ جب پہلی اذان کانوں سے ٹکرا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ یہ ہم دوڑیں گے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا، اللہ کے عذاب سے ہم بچیں گے، اللہ کے نام کے ہم حقدار ہوں گے۔ اور ہمارا خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دو، اور جب جمعے کی نماز پڑھ چکو، اب کیا ہے یا اللہ، ان کے لیے تو تھا پورے 24 گھنٹے کچھ نہیں کرنا، اب فرمایا فانتشروا فی الارض، اب تم زمین میں پھیل جاؤ۔ جمعے کی نماز پڑھ لیا، اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب دکان کو کھولو، اب اللہ سے مانگو یا اللہ ہم نے تیرا حکم تھا عبادت کا، ہم نے عبادت کی، اب تو اپنے غیب کے خزانے کھول دے، اپنے سوا کسی کا ہمیں محتاج ہے نہ فرما۔ تو اس بات کا اہتمام رکھیے، یہ ہفتے بعد ایک دن آتا ہے،
بڑی عظمت و شان والا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہم بھی غفلت میں پڑے رہیں. اس دن کے یہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ اس میں جیسی ہی پہلی اذان سنیں مسجد کی طرف دوڑ کر آئیں، لازمی ہیں. اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے اول سے آخر اس کو سننے سے ہم پوری بات کو سمجھ سکیں گے، اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.